بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز انتہائی سادہ تھا اور برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح افطاری اور سحری کرتے تھے اور ان کو کون کون سی چیزیں کھانا پسند تھی سحری اور افطاری میں؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان میں کس طرح کی سحری اور افطاری کیا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی سنت پر عمل پیرا ہو کر ان سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا 10واں رمضان نہیں دیکھا، کیونکہ وہ 10واں رمضان شروع ہونے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں باقی دنوں سے زیادہ عبادات کے بڑھ جاتے تھے، ریاضت عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کے حصول کے لیے راتوں کے قیام اور عبادات کو بڑھا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معمولات کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے اتنی محبت تھی کہ وہ رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادات شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری کی طرح لیتے تھے۔ اس میں وہ روزے بھی رکھتے تھے اور عبادات کا زیادہ سے زیادہ وہ دورانیہ کر دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کیا کرتے تھے؟ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے تھے، اور جب سورج ڈوبتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اپنی امت پر وہ بھوک کا دورانیہ کم سے کم کر سکیں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی سحری کے وقت بکرے کی سری تناول فرما رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، تو آپ بھی برائے کرم کھانا پینا بند فرما دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال وہاں سے اذان دینے کے لیے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت بلال کو خیال آیا پتہ نہیں کہ آقا نے کھانا پینا بند بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ سحری کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن تمہاری اس قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو آج پہلے ہی ختم کر دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال یہ قسم نہ کھاتے تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک وقت ختم نہ ہوتا، یعنی صبح صادق کا وقت نہ ہوتا۔ دوستو، کسی نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے اختتام کا انتظار کر رہے تھے اور میری نظر سورج کے اس مرکز پہ تھی جہاں ابھی بھی سحری کا کچھ سمے باقی تھا، لیکن بلال نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو حرکت دے دی
اور اس جگہ پہنچا دیا جہاں پہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، ایک بار حضرت ابو عبیدہ بکرا پکا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، پھر تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بکرے کی تو صرف 2 ہی بازو و دستی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ تعالیٰ تب تک مجھے بکرے کی دستیاں دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ تو ناظرین، اس بات سے ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، کھجور، شوربے والی ہانڈی، کدو بہت مرغوب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تازی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ صرف ایک بار فتح مکہ کے موقع پر ہانی کے ہاں سے انہوں نے باسی روٹی کھائی تھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت ہے لیکن مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک اس بات کا ہے کہ اگر کوئی بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے تو وہ بھی قبول ہوگا، یعنی صحیح ہوگا، اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ افطار کرائے گا وہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی روزے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ تو روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے، اور اگر کسی کا روزہ ہو تو اس کو غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تازی چیزوں سے روزہ کھولتے تھے، یعنی جب آپ کو تازہ کھجور ملتی تو اسے روزہ کھول لیتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور سے یا چھوارے سے روزہ افطار فرما لیتے تھے، اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سوکھی کھجور نہ مل پاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو پر پانی سے ہی روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ جب افطار فرماتے تھے تو وہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے افطار نہیں فرماتے تھے، فروٹ، کھجور، پانی، اس سے ہی روزہ افطار فرماتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک تلی ہوئی چیزیں یا آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے معدہ خراب ہوتا تھا، اس لیے وہ اس چیز کا احتیاط کرتے تھے اور ہمیشہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ مل پاتی تو سوکھی کھجور یعنی چھوارے سے، اگر چھوارا بھی نہ مل سکے تو پانی سے روزہ افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دودھ یا جوس سے بھی روزہ کھولتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہو کہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار پر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ تکلف کیے جاتے ہیں، یعنی پکوڑے، سموسے اور دیگر مینیو اتنا زیادہ طویل ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، یعنی افطار کے فوراً بعد تلی ہوئی چیزیں کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔
तभी आजकल मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नाज़रीन इकराम, हम आपको 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी और आप इन्हें बहुत शौक़ और रग़बत से खाते थे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बहुत सादा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद, जैतून का तेल, कद्दू बहुत पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए मिसवाक का भी हुक्म दिया था। और वो कच्चा प्याज और लहसुन पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बदबू बहुत नागवार गुजरती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई खाना पसंद होता तो तनावुल फरमा लेते थे, और अगर पसंद ना होता तो ना खाते थे, लेकिन खाने में नुक्स या ऐब नहीं निकालते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में जो पसंद था उनमें सबसे पहले नंबर पर है खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी, और खजूर ना मिले तो वो सूखी खजूर भी ले लेते थे इफ्तार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर के बाद अंगूर भी बहुत पसंद थे और बहुत शौक़ से खाते थे, क्योंकि ये भी इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3 पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, वो उनका पसंदीदा फल अनार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, वो अंजीर था। अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है। नाज़रीन, जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। इनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना कोई गुठली होगी। नाज़रीन, अंजीर के फल में कई तरह की शिफा है, जैसे कि आजकल मूज़ी या मुतअद्दी इन्फेक्शन है, उससे भी वो पनाह देता है। 5वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ खाने में बहुत पसंद थी वो तरबूज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में तरबूज को भी शामिल करते थे। अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे। नाज़रीन, हज़रत आयशा से रावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को कुछ खजूरों के साथ मिला लेते और खा लेते थे। 6ठे नंबर पर जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वो था दूध। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी और गाय का दूध पीते थे और इनमें बहुत ज़्यादा शिफा है। नाज़रीन, 7वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद थी वो शहद था। शहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा शिफा का ज़िक्र किया है कि शहद का ज़िक्र बार बार कुरान में भी आया है। 8वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद थी वो गोश्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना बहुत पसंद था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सभी खाने का सरदार गोश्त होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबे वाला गोश्त ज़्यादा पसंद था। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को ज़्यादा शौक़ से नोश फरमाया। नाज़रीन, 9वें नंबर पर जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वो जौ की रोटी थी। अल्लाह ताला के नबी को जौ की रोटी बहुत ज़्यादा मरगूब थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोटी को बहुत शौक़ से खाया करते थे, और ये बग़ैर छने हुए आटे की मोटी रोटी थी और उनको बहुत पसंद थी। 10वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ग़िज़ा बहुत मरगूब थी वो थे चावल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल बहुत पसंद थे। आप चावल को बहुत शौक़ से तनावुल फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अपनी सहरी और इफ्तारी भी उसी तरीके से करें। इससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हम रोज़े भी रमज़ान के मिलातातुल पूरे गुजार सकेंगे, यानी मैदे और दीगर तकलीफ़ से दूर रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हर पहलू रोशनी का एक मीनार है, लोगों के लिए नमूना है। इनकी इफ्तारी और सहरी के मामूलात में जहाँ सादगी मिलती है, सखावत भी है और तकवा भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो खजूर और पानी से ही होता था, और इसके बाद अगर दीगर चीज़ें मिल जाती तो उनसे भी इफ्तार फरमा लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी सादगी की तरगीब दी और फरमाया कि तुम में से जब कोई रोज़ा रखे तो
افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ یہ بہت برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی۔